تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ طاقتور ترین شخصیات جن کے ایک اشارے پر فوجیں حرکت کرتی تھیں فضاؤں میں ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے فضائی حادثات کے بارے میں جن میں مشہور فوجی حکام، سیاسی شخصیات اور شاہی خاندان کے افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حادثات نہ صرف تاریخی لحاظ سے اہم ہیں بلکہ ان کے اثرات سیاسی میدان پر بھی بہت گہرے پڑے۔ آج ہم جن فضائی حادثات کا ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے لیبیا کے فوج کے سربراہ جنرل محمد الحداد، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، روس کے جنرل یوگینی پریگزون، پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق، اردن کی ملکہ عالیہ الحسین جو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئیں، اور عراقی صدر عبدالسلام عارف۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں جنرل محمد الحداد کا حادثہ۔ 23 ستمبر 2025 کو ترکی میں پیش آنے والا یہ ایک تازہ واقعہ ہے۔ لیبیا کے قومی اتحاد کی حکومت کے فوجی سربراہ محمد الحداد انقرہ سے طرابلس جا رہے تھے کہ اچانک ان کے جہاز کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہی انقرہ سے 105 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں اس طیارے کا ملبہ ملا۔ اس فضائی حادثے میں لیبیا کے فوج کے سربراہ کے علاوہ ملک کے بری فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل الفتوری، ملٹری مینوفیکچرنگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل محمد القطافی اور چیف جنرل آف سٹاف کے مشیر محمد الاسود بھی سوار تھے، جو تمام اس حادثے میں ہلاک ہوئے۔ تو دوستو دوسرے نمبر پر صدر ابراہیم رئیسی کا حادثہ۔ مئی 2024 میں دنیا اس وقت سکتے میں رہ گئی جب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئے۔ وہ آذربائیجان کی سرحد پر ایک ڈیم کا افتتاح کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ ایرانی فوج نے حادثے کی وجہ شدید دھند کو قرار دیا، لیکن شکوک و شبہات نے اس وقت جنم لیا جب ان کے چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا کہ حادثہ کے وقت موسم بالکل صاف تھا۔ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا کچھ اور تھا؟ یہ ایک تذبذب ہے اور آج تک واضح نہیں ہو سکا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا تھا۔ تو دوستو اب رخ کرتے ہیں روس کی طرف۔ پیوتن کے خلاف بغاوت کرنے والے کمانڈر یوگینی پریگزون۔ اگست 2023 میں ایک ایسا طیارہ حادثہ ہوا جس نے پوری دنیا کی اخباروں میں ہیڈ لائنز بنائی۔ روسی صدر پیوٹن کے خلاف مسلح بغاوت کرنے والے ویگنز گروپ کے سربراہ یوگینی پریگزون اپنے 10 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ یوکرین پر روس کے حملے میں یوگینی پریگزون نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ اس جنگ میں اہم علاقوں پر روسی حملے کی قیادت کرنے والے کرائے کے جنگجوؤں کی ایک نجی فوج کے انچارج تھے۔ ان کے پاس روس میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن وہ بہت طاقتور تھے۔ انہوں نے حکومت اور فوج کے ساتھ $3 ارب تک کے معاہدے بھی کیے تھے، لیکن بعد میں وہ باقاعدہ روسی صدر کے خلاف ہتھیار اٹھا کر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے صدر پوتن کی حکومت کے خلاف روس کے اندر مسلح بغاوت کا آغاز کیا اور اپنی پرائیویٹ فوج کو روس کی اہم عسکری تنصیبات پر قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ حادثہ اس وقت شدید تنازع کا باعث بنا کیونکہ کمانڈر یوگینی پریگزون نے 2 ماہ قبل ہی روس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا اور ماسکو کی جانب مارچ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے بارے میں۔ پاکستان کی تاریخ میں 17 اگست 1988 کا دن کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ صدر ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور کے قریب فضا میں ہی تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل بھی ہلاک ہوئے تھے۔ 17 اگست 1988 کو الخلا ٹینک اور M1 ٹینک کو آزمائشی طور پر لانچ کیا جانا تھا۔ اس کی تقریبات بہاولپور کے قریب ٹامے والی میں فائرنگ رینج میں رکھی گئیں۔ اس تقریب میں جنرل ضیاء الحق مہمان خصوصی کے طور پر گئے، لیکن واپسی پر ان کا طیارہ فضا میں تباہ ہو گیا۔ تحقیقات میں اسے تکنیکی خرابی کہا گیا، لیکن سازشی تھیوری آج بھی زندہ ہے۔ کسی نے اسے میزائل حملہ کہا تو کسی نے جہاز میں موجود آم کی پیٹیوں میں چھپائے گئے دھماکہ خیز مواد کا وجہ قرار دیا۔ حقیقت آج ایک راز ہے۔ اس جہاز کے حادثے کا بھی آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شاہی خاندانوں کے فضائی حادثات کے بارے میں۔ اردن کی ملکہ عالیہ الحسین۔ اردن کے سابق بادشاہ حسین بن طلال کی بیوہ ملکہ عالیہ الحسین کے لیے بھی ایک فضائی حادثہ جان لیوا ثابت ہوا۔ فروری 1977 میں وہ سوڈان کے جنوبی شہر تفیلا سے واپس آ رہی تھی جب ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ اس حادثے میں اردن کے وزیر صحت اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہلاک ہو گئے۔ تو دوستو اب ہم آپ کو عراق کے صدر عبدالسلام عارف کے ہیلی کاپٹر کریش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی طرح اپریل 1966 میں سابق عراقی صدر عبدالسلام
عارف بصرہ کے قریب ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوئے۔ یہ حادثہ اتنا پراسرار تھا کہ اس کے بعد ان کے بھائی کو اقتدار چھوڑ کر ملک سے بھاگنا پڑا۔ چاہے وہ لیبیا کے جنرل محمد الحداد ہوں یا ایران کے ابراہیم رئیسی، ان تمام حادثات میں ایک بات مشترک ہے، ان کے پیچھے چھپے حقائق اکثر فائلز میں دب کر رہ گئے۔ کیا یہ محض اتفاقات ہیں یا اقتدار کی جنگ کے پوشیدہ مہرے؟ ان فضائی حادثات نے نہ صرف ان افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا بلکہ ان کے سیاسی اثرات بھی بہت گہرے پڑے۔ یہ حادثات ہمیں سکھاتے ہیں کہ فضائی سفر کی سیکیورٹی کتنی اہمیت رکھتی ہے اور موسمی حالات یا تکنیکی مسائل کب کب جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا حادثہ سب سے زیادہ پراسرار تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ان حادثات کی حقیقت میں کوئی گہری سیاسی سازش شامل ہے یا نہیں، یا محض یہ حادثات تھے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔